خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ۔ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 7۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کا ہفتہ وار سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا سے سوالات آ رہے ہیں۔ ایک سوال سب سے پہلے جو آیا ہے، کیا سود کا نام بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے؟ سور کا نام بکرا رکھنے سے کیا حکم بدل جائے گا؟ شراب کو بھی تو بولتے ہیں نا وہ جو کا پانی آج کل، تو جو شراب ہے وہ تو شراب ہی ہے، اور جو سے نکالی ہو یا گیہوں سے نکالی ہو یا انگور سے نکالی ہو، تو نام بدلنے سے جیسے سود کو منافع کہتے ہیں، نفع، تو یہ سود ہے تو پھر سود ہی سود ہے، سود کے لفظی معنی ہوتے ہی نفع ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اصطلاح ہے سود جو کہ حرام ہے، عربی میں اس کو ربا، انٹرسٹ انگلش میں، گجرات میں ویاج، میمنی میں بھی ویاج بولتے ہیں ہم لوگ۔ تو بہرحال یہ کہ یہ حرام ہے، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سود کھانا، کھلانا، دینا، لینا، اس میں کاغذ لکھنا، اس کا حساب کتاب کرنا، یہ سب حرام، سب ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے، سب گناہ گار ہیں۔ فیس بک سے ایک اور سوال ہے، انٹرسٹ کا پیسہ کیا کرنا چاہیے اور کس کو دے سکتے ہیں؟ سود لینا جو ہے نا، انٹرسٹ لیا تو گناہ گار تو ہوا، اب اگر لے ہی لیا ہے توبہ تو فرض ہے اس پر، توبہ کرے کہ کیوں دیا، اور یہ پیسہ چاہے تو جس سے لیا اسی کو لوٹا دے، اور بہتر یہی ہے کہ اسی کو دے دے۔ اگر اس کو نہیں دینا چاہتا تو کسی بھی مسکین کو، شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دے۔ یہ جو لوگوں میں چلا ہوا ہے کہ وہ مسجد کے استنجا خانے بنا دو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کے استنجا خانے
میں نہیں لگایا جا سکتا. یا سیدی آپ نے فرمایا کہ نہیں دینا چاہتا اسے، تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر نہیں دینا چاہتا تو کسی شرعی فقیر کو دے دے، یا نہیں دے سکتا تو کسی شرعی فقیر کو دے؟ اس کو یہ کہ اختیار ہے. اچھا. البتہ وہ چوری کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، اس کے احکام الگ ہیں، وہ غصب کے حکم میں. یہ عقد فاسد کے ذریعے حاصل ہوا ہے. تو چوری کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ڈاکو جو لوٹتا ہے یہ پیسے، اس طرح کی جو چیزیں نا وہ رقوم، یہ تو جس سے چھینی ہے اسی کو دینا ہوگا. توبہ بھی کرے اسی کو دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو دے. اب غائب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے، کس کا لیا تھا، تو اب ایسی صورت میں یہ رقم جو ہے نا اب فقیر کو دے دے، شریف فقیر کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب مدینہ کراچی کا طالب علم ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری والدہ کا یہ 10 جولائی کو انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں. اور سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کنسرٹ پایا جاتا ہے کہ جیسے یہ آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے پانی والے نظر آ رہے ہوں گے، یہ پانی ڈالا جاتا ہے تو تاثر یہ پایا جاتا ہے، کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ مردہ پیتا ہے. اور یہ ایسے ہی دیگر قبروں پر بھی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں گے. تو کیا ایسا شریعت میں کچھ ہے کہ اس طرح پانی مردہ پانی پیتا ہے؟ تو برائے مہربانی اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب کوئی کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کو خواب میں دیکھنا چاہیں کس حالت میں ہے یا کوئی کسی بھی حوالے سے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ اگر ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو مردہ کسی کو خواب میں نظر آتا ہے، کیا وہ اپنے فعل سے، یعنی اس کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ خود بخود جس کے خواب میں چاہے جا سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یا جو خواب میں آتا ہے وہ اپنے تصورات اور خیالات ہوتے ہیں؟ یہ پانی کے جو کٹورے دکھائے آپ نے، تو یہ تو بالکل باطل خیالات ہیں. اگر مردہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے اس کو، تو پھر اس کو پانی کی، ہمارے پانی کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ پیے، اس کو ہم پلائیں. اور پانی جو پینا یہ کھانا یہ زندوں کے لیے، اب اس کا نظام تبدیل ہے، وہ برزخ ہے. تو اب یہ کہ پانی آپ باہر رکھیں گے تو اتنی منو مٹی تلے اس کو دابا ہوا ہے. کل ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سوراخ بھی رکھنا شروع کر دیں کہ مردہ ہاتھ بڑھا کر پیالہ لے لے گا، اور پھر پیالہ اگر شیطان نے اٹھا لیا تو اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ بھئی وہ تو واقعی پیالہ ہم نے دیکھا تھا غائب تھا، اندر چلا گیا پیالہ، پانی پی لیا. پھر شیطان خالی کر کے رکھ دے گا تو آپ پھر بھرتے رہنا، یار یہ پی لیا دوسرا چاہیے اس کو. آپ اس طرح مطلب اپنے گھر میں یا اس طرح مطلب ویرانے میں پانی رکھ کر خود پیئیں گے، کچرے والا پانی؟ پھر اس طرح یوں رکھ کے پانی چھوڑ جاتے ہیں، کیا کیا اس میں وہ چھپکلیاں جاتی ہوں گی، چوہے، اور کون کون اس پانی سے استفادہ کرتا ہوگا، وہ کتنے کچرے جاتے ہوں گے. تو ویسے ہی ایسا کچرے والا گندا پانی مردہ پیے گا. تو بہرحال یہ کہ یہ بالکل وہ شیطان نے ایسے ایسے اس کاموں میں لگا دیا ہے، تو کرنے والے کام ہم نے چھوڑے، نہ کرنے والے کاموں میں پڑ گئے. تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے. پانی فوراً سے پیشتر ہٹا لیں. یہ پانی اس طرح رکھنا، یہ ظاہر ہے کہ ضائع ہو رہا اسراف ہے یہ، اور اسراف کسی چیز کا کہ جس میں کوئی مال جاتا ہو تو یہ حرام ہوتا ہے. تو یہ پانی ضائع اگر ہو رہا ہے، بظاہر ضائع ہو جاتا ہے، ضائع ہی ہو جاتا ہوگا ظاہر ہے، تو اس سے توبہ بھی کریں اور اس کو فوراً سے پیشتر ہٹا لیں. جنہوں نے بھی ایسا کیا اس سے توبہ کریں اور اپنے اس طرح کے کٹوروں کو ہٹا لیں یا بند کر دیں جو اس طرح کے بنائے ہوئے. جو اسلام نے ہم کو صحیح طریقے بتائے صرف اسی پر چلیں، اور اس طرح کے معاملات میں علماء سے ہم کو رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر اس طرح کی مطلب حرکتیں ہم نہیں کریں گے. مردے کو خواب میں دیکھنے کے لیے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات ہوئے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی خاتون، پھر انہوں نے طریقہ بتایا تھا نماز پڑھنے کا، تو وہ نظر آئی، پھر عذاب میں دیکھا، اور اس طرح تو
یہ دیکھنے کی اپنے عام جو مردے ہوتے ہیں نا، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، یہ دیکھنے کا شوق پیدا نہ کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح اگر اس کو تکلیف میں دیکھا، عذاب میں دیکھا، تو پھر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا. طرح طرح کے خیالات آپ کو ستاتے رہیں گے. پھر آپ نے جو کچھ دیکھا اس کو 100% قطعی خبر کہہ نہیں سکتے کہ یہی درست ہے. اچھا دوسرا، وہ کیا یہ مردہ اپنے طور پر اس کو اتنی طاقت ملتی ہے کہ خواب میں پہنچ جاتا ہے؟ تو اس کی تو صورتیں ہی سمجھ میں آتی ہیں. عوام الناس کو تو یہ طاقت ہونا سمجھ میں نہیں آتا. وہ یا تو وہی تخیلات، کسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو وہ خواب میں نظر آ سکتا ہے. کسی سے محبت بہت زیادہ ہوگی تو اس کو بھی خواب میں وہ نظر آتا رہے گا. اور رائے کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان میں ضرور یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ حضرات چاہیں تو جس کے خواب میں تشریف لے جائیں. لیکن اولیاء کرام میں طبقات ہیں کہ بعض اولیاء کرام کو تصرف کی بہت زیادہ اور تصرفات کی طاقت ہوتی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور دیگر طبقے کے اولیاء کرام اتنا نہیں کر سکتے جتنا وہ کر سکتے ہیں. پھر کئی اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں جن کو خود اپنی ولایت کا ہی پتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہر ایک ولی اللہ کسی کے خواب میں جب چاہے تشریف لے جائے یہ بھی مطلب ضروری نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے وہ خواب میں تشریف لے جائے کسی کے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے. اس کے بارے میں کوئی میں نے پڑھا نہیں ہے ویسے، لیکن اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں، انبیاء کرام کے معجزات حق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی طاقت عطا فرماتا ہے. اس کے اس پر میں نے یہ اس کی روشنی میں عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا کیسا؟ سر گناہگار ہوگا. رشوت کا لین دین حرام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں. ٹھیک. یہ غلام محی الدین ہیں، پوچھ رہے ہیں پرندوں کے لیے کس طرح کا پانی رکھا جائے اور کہاں کہاں رکھا جائے؟ یوٹیوب سے سوال ہے. کس طرح کا پانی رکھا جائے؟ سر جو پرندہ پانی پیتا ہے، پانی تو یہ نارمل پانی پرندے پی رہے ہوتے ہیں، اور میٹھا پیتے ہوں گے، ہو سکتا ہے سمندر کا تو شاید نہ پیتے ہوں. تو وہ پانی اگر کہیں پرندے پائے جاتے ہیں، آپ کے چھت پر آپ دیکھتے ہیں کبوتر بیٹھتے ہیں، تو وہ پانی رکھ دیں کہ یہ پیئیں گے. اب گھر کے دروازے بند کر کے آپ پانی رکھیں گے پرندوں کے لیے، تو ہوا پیے گی اس کو، ہوا آہستہ آہستہ پیے گی. دروازے بند ہوں گے تو آہستہ آہستہ وہ سوکھے گا. تو اس طرح جہاں جہاں پرندے پائے جاتے ہوں وہاں پانی پلائے اس کو. جہاں نہیں پائے جاتے وہاں پانی رکھیں گے تو پھر وہی فضول ضائع ہوگا. مسجد کے اندر نہیں رکھنا ہے پانی پرندوں کے لیے. پانی یہ پیتے بھی ہیں اور کچھ نکالتے بھی ہیں، بیٹ کرتے ہیں، گندگی کریں گے مسجد میں. گھر کے اندر بھی کوئی نہیں رکھتا اس طرح کہ بیٹ کرے. کھلے جو جن کے کشادہ مکان ہوتے ہیں اور جو ریتیلی جگہ ہوتی ہے مٹی وغیرہ وہاں رکھتے ہوں گے، تو کہ وہاں جب پرندے بیٹ کرتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. پکے فرش پر بیٹ کریں گے تو مسئلہ ہوتا ہے، فرش خراب ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ تعالی علی محمد. قیامت کب آئے گی؟ کیا دجال انسان ہوگا یا جن؟ دجال تو ہے تو انسان. قیامت کب آئے گی؟ وہ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو عرض کیا کہ ہم کو تو اللہ اور رسول سے محبت ہے. تو فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ وہ ہوگا. تو صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد
اس سے زیادہ میں نے خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی صحابہ کرام میں، اتنے خوش ہو گئے، کیونکہ ہر صحابی اللہ اور رسول سے محبت کرتا تھا، تو انہیں بڑی ڈھارس مل گئی۔ تو اب یہ کہ قیامت کب آئے گی، اب یہاں جو پوچھنے کا ہے تو وہ قیامت آئے گی یہ تو یقینی ہے، اس پر تو ایمان لانا فرض ہے، ضروریات دین میں سے۔ اگر قیامت کو نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا نہیں، مرتد ہو جائے گا۔ تو اب یہ کہ اس کی نشانیاں قیامت کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، تو کچھ نشانیاں تو ہو گئیں لیکن ابھی کچھ نشانیاں باقی ہیں، جب وہ پوری ہو لیں گی تو پھر یہ کہ قیامت بھی آئے گی اور یقینی طور پہ آئے گی۔ اس کی ڈیٹ جو ہے نا یہ فکس تو کوئی بھی نہیں دے سکے گا، یہ بعض اوقات پیشین گوئیاں کرتے رہتے ہیں، وہ چلتے پھرتے پروفیسر اور اس طرح کے، ان کی ناک جڑ سے کٹ جاتی ہے، بولتے ہیں آ گئی آ گئی آ گئی، آئی قیامت فلاں تاریخ کو، یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بولتے رہتے ہیں اس طرح۔ تو اللہ اور رسول جو فرمائے وہی حق ہے، یہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک اسلام بہن کا سوال ہے، اگر اولاد نہ ہو تو کیا اس بات پر شوہر کا ناراض ہونا صحیح ہے؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ شوہر کی بیچارے کی نہ سمجھی ہے، اولاد کو بیوی تھوڑی دیتی ہے، اللہ دیتا ہے، تو اللہ سے بھی ناراض نہیں ہونا ہے نا، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے، رضا مولا عظما اولا، اللہ کی مرضی پر راضی رہے، بیوی پر ناراض ہونا تو بالکل یعنی کہ ذرا کیا بے نہ سمجھی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں ناراض، بیٹی ہوئی تو ناراض ہو جائیں گے، جیسے اس کے ہاتھ میں تھا بیٹی اور بیٹا، اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور اس پہ حج فرض ہو چکا ہو، کیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہیں یا اسے عدت پوری گزارنی ہوگی؟ عدت تو گزارنی ہوگی، عدت پوری کرنا واجب ہے، حج فرض ہے لیکن عدت گزارنا واجب ہے اس پر، تو عدت پوری کر کے پھر دوسرے سال حج کرے، اللہ نصیب کرے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ام رقیہ باب المدینہ کراچی سے کہ شادی شدہ اسلامی بہن کے لیے اپنے ماں باپ کے حقوق کا کیا حکم ہے؟ ماں باپ کے حقوق تو ختم نہیں ہوئے، وہ تو موجود ہیں اور ایز اٹ از ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد کاشف رضا عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں، جو فرض سے پہلے ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا نیت کرنی چاہیے؟ جمعے کی نیت کرنی چاہیے یا ظہر کی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ یہ جمعے سے قبل سنت قبلیہ اس کو کہتے ہیں، تو یہ اس میں اگر مطلقاً سنت کی نیت کریں گے کہ میں اتباع رسول میں 4 رکعت پڑھتا ہوں، تو یہ بھی کافی ہے، 4 سنتیں پڑھتا ہوں یہ بھی کافی ہے، جمعہ کا تب بھی حرج نہیں ہے، ظہر تو ہے نہیں یہ ہمارے لیے، یہ جمعہ ہے، جن پر جمعہ فرض ہے جو جمعہ پڑھتے ہیں، اور جن پر جمعہ واجب نہیں ہے تو ان کے لیے ظہر معاف نہیں ہے، جیسے عورت ہے، عورت پر جمعہ واجب نہیں ہے تو وہ ظہر پڑھے گی، اس پر حسب معمول فرض ہے ظہر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا جان ابھی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے حوالے سے جو سوال تھا اس پہ کہ فکس تاریخ کوئی نہیں دے سکتا، اور بہار شریعت میں قیامت کی تاریخ 10 محرم لکھی ہے۔ 10 کون سی 10 محرم کو؟ جمعہ ہے، جمعے کا دن بھی ہے، جی عاشورہ، تو فکس تو نہیں ہوا نا کون سے سال ہے، کون سی سن میں؟ قرآن پاک میں ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اگر سال بھی بتا دیا جاتا تو پھر یہ اچانک آنے والا جو حکم ہے جو ارشاد فرمایا وہ اس کا کوئی محل نہ رہتا۔ سبحان اللہ، اس کا محل نہ رہتا، موقع نہ رہتا۔ اگر بتا دیا جاتا کہ بھئی فلاں سال میں آئے گی
تو وہ عاشورہ بھائی فلاں سال کا عاشورہ قیامت ہے، تو پھر اب وہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اچانک آئے گی، پھر اچانک نہ ہوا، یہ تو پتہ چل گیا سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے سوال ہے، زین علی بھائی پوچھ رہے ہیں کیا دجال پیدا ہو چکا ہے؟ کیا وہ عام انسان کی طرح پیدا ہوگا، بچہ ہوگا پھر بڑا ہوگا؟ یہ یوٹیوب سے سوال ہے. پیدا تو ہو چکا ہی ہے روایت. کشتی جا رہی تھی تو وہ لہروں کے اندر پھنس گئی طوفان میں، تو وہ ایک جا کے جزیرے پر جا کے لگی اور اس میں اترے تو وہاں ایک مخلوق دیکھی بالوں والی جس کو جساسہ کہا. تو اس نے پھر خبر دی دجال کے بارے میں، تو جا کے اس کو دیکھا تو دجال نے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا. پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب ایمان لے کر آئے، پہلے یہ نصرانی تھے پھر ایمان لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا دیکھو یہ تمیم داری ہیں جنہوں نے یہ آ کے اس بات کی وضاحت کی، تصدیق کی اور انہوں نے خود دیکھا ہے. تو انہوں نے پھر واقعہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے بیان کیا تھا. مگر یہ کہ ابھی یہ عوام میں ظاہر نہیں ہے، منظر عام پر نہیں آیا ہے. نہیں یہ تو پوشیدہ ہے، معلوم ہی نہیں کسی کو. یعنی اس کا ظہور ہوگا دجال کا، آ چکا ہے، ابھی اس کا اظہار ہوگا قیامت کے قریب جب رب چاہے گا. کتنے سال اس کی زندگی ہے دیکھو، لیکن یہ ہے کتنا بد نصیب. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین. اللہ اصل میں لوگ اس کو یوں تو تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت جو ہے وہ جس کا جو دور ہوگا وہ علماء کے مطابق مسلمانوں پر ایک سب سے بڑا آزمائش کا دور ہوگا، کیونکہ اس میں ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے. تو ہمیں یوں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اولاد کو بھی سکھانا چاہیے، اس سے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب کرنی چاہیے، نہ یہ کہ تفریحاً. آج کل تو لوگ مقام بھی بتاتے ہیں کہ فلاں مقام پر ہے تو فلاں سمندر کے جزیرے میں تو فلاں جگہ فلاں جگہ. ایسی کوئی بات نہیں. اس کا جب ظہور ہوگا، جب ہوگا، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. اب وہ تفریحاً اور سنسنی کے لیے یہ، اور پھر یہ سب تکے لگا رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں کسی ملک کے وہ صدر کو بھی تو بولتے تھے کہ یہ وہی ہے، تو یہ مذاق کے اور یہ کرتے ہیں. حقیقت میں اس کا فتنہ ایسا ہوگا کہ بس سبزہ اگائے گا، میہ برسائے گا، یعنی کہ استدراج اس کے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگ اس کے فتنے میں آ جائیں گے. یعنی فتنے میں آ جائیں گے، اس سے مراد یہ کہ اس کو خدا مان لیں گے، اپنا ایمان برباد کر دیں گے. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو یہ اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور جو انکار کرے گا ایمان لانے پر اس کو اپنی دوزخ میں داخل کرے گا. تو حقیقت میں یہ معاملہ جو ہوگا نا یہ اور ہوگا. جس کو یہ جنت میں ڈالے گا وہی دوزخ ہوگی، وہ آگ میں برباد ہوگا. اور جس کو یہ دوزخ میں داخل کرے گا اپنے، تو وہ حقیقت میں وہ جنت کا سما ہوگا. اس میں اس کے بہت فتنے ہیں، بس اس کا دور ہی نہ دکھائے اللہ تعالیٰ ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ظہیر خان ہے، قبر کو پکارنے کا کیا حکم ہے؟ قبر کو کوئی نہیں پکارتا، رہا قبر والوں کو پکارنا. تو یہ تو سب پکارتے ہیں. کبھی قبرستان گئے ہو؟ کیا بولتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو. تو یہ پکارنا ہی تو ہے. یعنی کیسی عقل اوندھی ہو گئی ہے. یعنی یہ جو بھی منع کرتے ہیں نا کہ نہیں پکارنا چاہیے، خود بھی قبرستان جاتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل القبور بولتے جو ہوں گے. تو خدا جب دین لیتا ہے عقل چھین لیتا ہے، محاورہ ہے نا، سبھی تو پکارتے ہیں. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پھر یہ کہ یہ 2-4 قبریں قریب ہیں، یہ ان کو تھوڑی پکار رہے ہیں. قبرستان تو میلوں تک پھیلے ہوتے ہیں بڑے بڑے. یہ جیسے میانی قبرستان مرکز الاولیاء میں میلوں تک پھیلا ہوا میانی قبرستان، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اس میں دفن ہوں گے مردے. تو سب کو سلام کرتے ہی نا، جو مسلمان ہیں ان کو سلام کیا جائے گا. تو یوں مطلب یہ کہ قبر والوں کو پکارنا تو جو غلط کہتا ہے وہ خود غلط ہے، اس میں بھیجا ہی نہیں ہے، نکل گیا ہوگا باہر.
کہ خود جب قبرستان جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور بولتا ہے پھر بھول جاتا ہے، پتا نہیں قبر والوں کو نہیں پکارنا چاہیے. تو پکارنا تو یہی ہوا نا، یا اور کچھ ہے تو مجھے آپ سمجھا دیں کیا ہے پکارنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.